کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کو، اللہ تعالی کا خوف اپنے دل میں ڈالنے کا نام تقوی ہے۔ اور جب ایک مسلمان دنیا میں آتا ہے تو اسے یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے، جیسے جیسے تو اللہ تعالی سے خوف کھائے گا ویسے ویسے تیری قبر جنت کا باغ بنتی چلی جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی انسان مرتا ہے سب سے پہلے قبر میں پہنچتا ہے تو حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرنے کے ساتھ ہی انسان کی جھوٹی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جب قبر میں پہنچتا ہے، قبر میں رشتہ دار دفن کر کے آ جاتے ہیں تو اس انسان سے سوال و جواب ہوتے ہیں، یا تو یہ انسان خوش نصیب ہوتا ہے یا تو یہ انسان بد نصیب ہوتا ہے۔ یوں آتا ہے روایات کے اندر، عذاب میں قبر میں کئی قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ ایک عذاب کو زغدۃ القبر کہتے ہیں۔ زغدۃ القبر کا مطلب یہ، جب آدمی قبر میں جاتا ہے قبر اس انسان کو چاروں طرف سے دباتی ہے، اس انسان کی ہڈیاں، اس انسان کی پسلیاں ساری کی ساری چور اور مٹی ہو جاتی ہیں۔ اب جب انسان پہلا عذاب اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھتا ہے، حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ وفات پا گئی۔ جب انہیں قبر میں رکھا گیا، قبر میں جب ان کو دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر دونوں جانب ہاتھ رکھ لیے۔ کئی منٹ کئی گھڑیاں آپ نے ہاتھ رکھے رہے، پھر آپ نے چہرہ اٹھایا تو آپ کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ حضرت علی کی جو والدہ ہیں ان کے میرے ساتھ بہت زیادہ احسانات ہیں، انہوں نے میری پرورش میری ماں جیسی کی، لیکن آج جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو قبر ان پر تنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، تو میں نے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو اٹھا لیا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے، اللہ کے رسول کیا ہر انسان کے ساتھ یہ عذاب کا معاملہ، قبر کی دیواروں کو جڑنے کا معاملہ، ہڈیاں و پسلیاں ٹوٹنے کا معاملہ قبر میں ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام اونچی آواز کے ساتھ رونے لگے۔ اب جب صحابہ کرام رو رہے تھے، جبرائیل امین تشریف لے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اپنے ان صحابہ کو، اپنی امت کو بتا دو کہ ایک انسان پوری زندگی میں کسی وقت بھی اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 80 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد 60 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ جس انسان نے، جس مسلمان نے یہ 4 رکعتیں پڑھ لی، وہ قبر کے اس عذاب سے محفوظ کر دیا